السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ سٹوری چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو اس ملعون کے بارے میں ہے جس نے ہماری نظر میں اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا۔ اس نے اسلام کی اس ہستی کو شہید کیا جو رسول اللہ کے دل کے بے حد قریب تھے اور رسول اللہ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو بنا دیر کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ایک خارجی تھا جو خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کا قتل کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق جنگ نہروان کی شکست کے بعد متعدد خارجیوں نے مکہ مکرمہ میں ملاقات کی اور 40 ہجری کی جنگ نہروان پر تبادلہ خیال کیا، جس میں خارجیوں کے سینکڑوں ساتھی علی علیہ السلام کی فوج سے علیحدگی کے بعد علی علیہ السلام کی افواج کے ہاتھوں مارے گئے۔ صرف 9 آدمی خوارج کے زندہ بچ کر فرار ہوئے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ ان 9 خارجیوں میں سے 3 خارجیوں نے اسلام کے 3 رہنماؤں کے قتل پر راضی ہو گئے۔ جن 3 لوگوں کو قتل کرنا تھا ان میں علی علیہ السلام، امیر معاویہ اور عمرو بن العاص کے نام شامل تھے۔ ابن ملجم نے علی علیہ السلام کو، حجاج بن عبداللہ برق نے امیر معاویہ کو اور عمرو بن بکر تمیمی نے عمرو بن العاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کے وقت وار کرنا تھا۔ 26 جنوری 621 عیسوی کو مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے دوران سجدہ کرتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی نے علی علیہ السلام پر حملہ کیا اور ابن ملجم کی زہر آلود تلوار سے علی علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ علی علیہ السلام کے لیے طبی علاج معروف حکیم اثیر ابن عمر السقونی نے کیا تھا، تاہم 3 دن بعد 21 رمضان المبارک 40 ہجری یعنی 28 جنوری 621 عیسوی کو علی علیہ السلام اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تاریخی منابع میں ابن ملجم کے انجام کے بارے میں مختلف واقعات درج ہیں۔ جو چیز زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنے فرزندان سے اس کے ساتھ مدارا کرنے کی سفارش فرماتے رہے۔ آپ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو قصاص کی خاطر امام حسن علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور انہوں نے بھی تلوار کے ایک ہی وار سے اس سے قصاص لیا، اور یہ واقعہ 21 رمضان المبارک کو پیش آیا۔